ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے پیج نمبر 36 پہ رینیسنس آئیڈیلز ورسز میڈیول مورلز. ڈاکٹر فاسٹس کے اندر ہم نے رینیسنس آئیڈیلز اور میڈیول مورلز کو دیکھنا ہے. فاسٹس کی فرسٹ پیراگراف میں بات کروں. فاسٹس کی جو انر ٹرمائل ہے وہ دراصل اس پلے کے اندر جو ڈومیننٹ میننگ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور وہ ڈومیننٹ میننگ کون سا ہے؟ میڈیول مورل ورسز رینیسنس آئیڈیلز. کہ ایک طرف میڈیول کی اخلاقیات ہیں تو دوسری طرف رینیسنس کی ڈیزائرز ہیں. مارلو نے ڈاکٹر فاسٹس کا جو کردار ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ڈویلٹی آپ کو نظر آئے گی اپنے ایرا کی، کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ میڈیول ویلیوز جو ہے وہ کانفلکٹ کر رہی ہیں رینیسنس کے آئیڈیلز کے ساتھ. کہ his refusal to see what is fact and what is fiction is a result of his pompous persona. In his quest to become omnipotent, Fastus fails to see what there is a life after death. ٹھیک ہے، دیکھو ایک طرف میڈیول ہے، میڈیول کی سوچ مذہب کے اوپر بیس کرتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جبکہ فاسٹس کے حالات یہ تھے وہ ایک ایسے زمانے کا آدمی تھا جہاں پہ دونوں چیزوں کا اپنی اپنی جگہ پہ زور تھا. تو یہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکا کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس کے جو مٹیریل پوزیشنز ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فاسٹس ایک کمبیٹنٹ ہے، ایک جنگجو ہے جو کہ دراصل اپنی انٹرنل وار لڑ رہا ہے، اپنے اندر کی جنگ لڑ رہا ہے آف نالج اور سیلویشن. رینیسنس میں نے بات کی تھی کہ رینیسنس نے سیکولر تھاٹ کو فروغ دیا، اس کو ڈیولپ کیا، سیکولر سوچ کو، اور اس نے مذہب کو پس پردہ رکھ دیا. جبکہ میڈیول جو تھا اس کے اندر مذہب جو ہے وہ سامنے تھا. سیکولر تھاٹ تو اس وقت تک چونکہ گریک لٹریچر یہ چیزیں نہیں پہنچی تھی، لہذا سیکولر تھاٹ کا کہیں پہ بھی وجود نہیں تھا. نیکسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ اس پلے کی اوپننگ لائنز میں جو ہے مارلو کورس کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ٹائم، پلیس اور سب سے زیادہ فاسٹس کو انٹروڈیوس کرنے کو جو وہ یوز کرتا ہے. کورس جو ہے دراصل اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ گریک مائتھالوجی کے ساتھ. لیکرس وائل کریکٹرائزنگ فاسٹس کہ وہ اس کو ایاکرس کو جو وہ اس کے اندر ریفر کرتا ہے. گریک مائتھالوجی ایاکرس کی کورس اس کو ریفر کرتا ہے کہ ٹیلز swollen with cunning of self-conceit, his wakes and wings did mount above his reach, and melting heavens conspired his overthrow. تو اس کے ویکس اینڈ ونگس کی بات کروں، ڈڈ ماؤنٹ ابو ہز ریچ، کتنے بڑے تھے اس کے بڑے بڑے وہ تھے نا ویکس اینڈ ونگس، ویکس کے بنے ہوئے، کہ جب وہ پھر ان لمٹ سے زیادہ ہوا، جب بلندیوں سے آگے بڑھا، یہ اس کے ونگز اس طرح کے ہو گئے کہ ویکس اینڈ ونگس تھے، موم کے بنے ہوئے پر اس کے ساتھ لگے تھے. بلندیوں تک وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور جب ان بلندیوں تک اس نے پہنچنے کی کوشش کی تو ویکس اینڈ ونگ میلٹ ہو گئے، نیچے گر گئے. اور یہی کمپیریزن ہے ایکرس اور فاسٹس کے درمیان. آئرونک کمپیریزن ہے. آئرونک اس لیے کہ ایکرس جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اپنے باپ کو ڈس اوبے کرتا ہے، which ties into idea of moral sin. دوسری طرف اس کی جو ہے نا فاسٹس کا جو ڈس اوبیڈینس ہے ٹو بیکم ٹو لرنڈ، اس کا ڈس اوبیڈینس یہ ہے از ڈس اوبیڈینٹ ٹو بیکم ٹو لرنڈ. کہ heavens conspired his overthrow could be reference to Lucifer attempt to overpower God. کہ وہ اتنا نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کو بھی جو ہے نا وہ کراس کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. لہذا کورس جو ہے نا دراصل اسی کی طرف ریفرنس دے رہا ہے کہ جب کچھ لمٹس تھیں، ان لمٹس کو جب کراس کرو گے تو پھر تمہارے پار جو ہے اسی طرح کے موم کے بنے ہوئے پار ہیں وہ گر جائیں گے. تو یہ چیز یہ دراصل یہ بات وہی آ جاتی ہے، یہی میڈیول اور رینیسنس ویلیوز کا کنٹراسٹ ہے کہ میڈیول ورلڈ نے جو ہے نا شن آل واز ناٹ کرسچن، کہ جو کچھ کرسچن نہیں تھا اس کو اس نے منع کیا ہوا تھا، شن کیا ہوا تھا اس کو. جبکہ رینیسنس کیا تھا؟ ری برتھ تھی، جس کے اندر لوگوں نے بڑے کھلے انداز میں ڈیوینٹی کو، بلکہ اس سے زیادہ اس کو جو ہے نا کوشچن کیا، مذہب کے اوپر سوال کیے، خدا کے اوپر سوال کیے. کورس ایسا لگتا ہے کورس یہ بات کہہ رہی کہ فاسٹس جو برا ہے، برا آدمی ہے، کیونکہ وہ نالج حاصل کرنا چاہتا ہے. در حقیقت
It portrays Faustus as a Renaissance man who pays the medieval price for being one. Faustus को Renaissance man की सूरत में वो डिपिक्ट करता है कि जिसको मेडिवल की प्राइस देनी पड़ती है. देखो, बात को समझना है. ये सारी बातों का आगे क्रक्स आपको मिलेगा. Renaissance के अंदर क्या था? लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर ब्यूटी, लस्ट फॉर नॉलेज था. मेडिवल क्या कहता है कि वो चीज जो कि क्रिश्चियन नहीं है वो गलत है. मतलब ये कि इंसान भले कितना भी आजाद हो, वो मजहब की बाउंड्रीज के अंदर रह के अपनी आजादी को एंजॉय कर सकता है. और जब सारी की सारी यानी कि जब लास्ट की तरफ चला जाएगा, वो बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसको सजा मिलेगी, डिजास्टर होगा उसका. यहां पे भी यही सिचुएशन हुई कि फिर वो इटरनली डैम होगा. इटरनल डैमनेशन, फास्टस को भी मिली इटरनल डैमनेशन. रेनेसांस का आदमी था लेकिन प्राइस उसको मेडिवल की पे करनी पड़ी. फोर्थ पैराग्राफ, फास्टस की जो कांस्टेंट स्ट्रगल है रेनेसांस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करने की, वो इसी चीज से फिर फर्दर हाइटन होती है कि जब क्रिस्टोफर मार्लो उसके अंदर की दुनिया को गुड एंजल और बैड एंजल की सूरत में एक्सटर्नलाइज करता है. गुड एंजल फास्टस को मेडिवल वैल्यूज की तरफ खींचती है और ये दरअसल फास्टस के मेडिवल इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ओ फास्टस, lay that damned book aside and gaze not on it lest it tempt thy soul and heap God's heavy wrath upon thy head. Read the scriptures, that is blasphemy. देखो, वो उसको मना कर रहा है. मेडिवल इंस्टिंक्ट है ना मजहब की बात, कि ये एंजल जो है दरअसल उसको गुड एंजल उसको मेडिवल आइडियल्स की तरफ लेके जा रहा है. उसे कहता है, अगले पैराग्राफ में पहुंच चुका हूँ टेक्स्ट के नीचे, कि दैट बुक्स आर डैम्ड एंड विल ब्रिंग गॉड्स हैवी रैथ, कि ये किताबें गलत हैं, मलहून किस्म की किताबें हैं, मकरूह किताबें हैं, इनको ना देखो, ये खुदा का गुस्सा लेके आएंगी. ब्लास्फेमी है, ठीक है, नॉट बीइंग ऑफ गॉड, मजहब के खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है. ब्लास्फेमी इसको समझते हैं ना. गुड एंजल जो है ना इज फास्टेस्ट की टू सैल्वेशन. दूसरी तरफ क्या है कि उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट गिव्स वे टू अल्टीमेट थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड सिन. while the good angel represents the medieval era, bad angel signifies the renaissance. हमने बात की medieval era की, तो medieval era जो वो गुड एंजल की सूरत में रिप्रेजेंट करवाया. ठीक है, कि जो उसे कहता है ये किताबें छोड़ो. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए, फॉर एग्जांपल मेडिवल एंड रेनेसांस, तो आप इसके अंदर गुड एंजल एंड बैड एंजल की जो के मामले में जो इसके अंदर जो जिद्दोजहद चल रही है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. और यहाँ ऐसा ही है. ठीक है, तो गो फॉरवर्ड फास्टेस्ट इन द फेमस आर्ट वेयर इन ऑल नेचर्स इज कंटेन लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ दीज एलिमेंट्स. देखो, अब समझने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक तरफ वो है जो उसको वापस उस तरफ लेके जाता है, मेडिवल की तरफ. जो गुड एंजल है वो उसको वापस खुदा की तरफ लेके जाता है. और यहाँ वो सेकुलर थॉट है जो उसे कहती है कि तुम्हें ये मजहब की चीजें तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती. रेनेसांस जो है वो दरअसल ये चीज देखता है कि मजहब इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता. मजहब इंसान के इर्द गिर्द चेन्स लगाता है, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा देता है कि वो इन्हीं लिमिट्स के अंदर रह के काम करेगा. सेकुलर सोच मजहब ने पैदा की. वही जो ग्रीक थॉट थी, ग्रीक लिटरेचर था, उसने जो रिवाइवल करवाया, उस रिवाइवल के अंदर मजहब को बैकग्राउंड पे डाल दिया गया. और मजहब जो है उसने उसकी जगह पे सेकुलर थॉट जब वो आ गई, उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, और यही चीज आपको यहाँ पे भी मिल रही है कि गुड एंजल उसको मेडिवल इंस्टिंक्ट की तरफ लेके जा रहा है, मेडिवलिज्म की तरफ लेके जा रहा है, मजहब की तरफ लेके जा रहा है. जबकि बैड एंजल उसको रेनेसांस की तरफ लेके जा रहा है, एक्सप्लोरेशन की तरफ लेके जा रहा है कि निकलो, सारी हदों को क्रॉस करो, बढ़ो आगे की तरफ. वो उसे मजबूर कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ने का कह रहा है वो उसे. अब आगे देखें अगले पैराग्राफ में. द बैड एंजल फीड्स फास्टेस्ट थर्स्ट फॉर नॉलेज बाय टेलिंग हिम दैट ऑल नेचर ट्रेजर्स इज कंटेन्ड इन हिज बुक्स. इन्हीं किताबों के अंदर है. ठीक है, इवन फर्दर एंजल उसे कहता है कि लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ दीज एलिमेंट्स अल्टीमेटली टेलिंग फास्टस ही कुड बी गॉड इफ ही चोज सो, कि वो खुदा बन सकता है. यानी कि ये किताबें पढ़ोगे तुम खुदा बन सकते हो. देखो, यहाँ ये चीज भी समझने वाली है कि
بیڈ اینجل نے اس کو انسینٹیوز دکھایا، گڈ اینجل نے صرف کہا کہ مذہب کے خلاف ہے. دونوں اپنی طرف وہ اس سوسائٹی کے اندر ڈویلٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مذہب بھی کرتا ہے، سیکولر تھاٹ بھی کرتی ہے، کہ ویئر half are pulled towards righteous medieval morals and the others toward liberated Renaissance ideals، کہ کچھ لوگ مذہب کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ رنیسنس آئیڈیلز کی طرف جا رہے ہیں. یہاں اس کے ساتھ بھی یہ کہ اس کے اندر کی دنیا میں بھی یہی جنگ لگی ہے کہ وہ کدھر جائے، کس طرف جائے. اور اب اس نے فیصلہ کرنا ہے. پیج 36 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہ فاسٹس اس رنیسنس پرسنا کو امبریس کرتا ہے بائی ایکنالوجنگ ہز لائف چوائسز، جو اس کے اندر نالج حاصل کرنے کی نیور اینڈنگ کویسٹ ہے نا، نہ ختم ہونے والی جو تڑپ ہے اس کے اندر، اسی نے اس کو مجبور کیا کہ وہ جادو کر کے ایلن آف ٹرائے کو بھی لے آتا ہے. سو دیٹ ہی may marvel at her beauty. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me mortal with a kiss. Her kiss suck forth thy soul, see where it flies. Page 36 پہ last paragraph کہ Helen is an apt person for Faustus to gawk at. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے نا، اس کی آخری جس کی طرف وہ دیکھتا ہے، ایپٹ پرسن ٹو لک ایٹ، ٹو واچ ایٹ، اس کی طرف دیکھتا ہے. اوگل ایٹ، یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو گھور گھور کے دیکھنا، اس کی بات کر رہا ہے. ہیلن جو ہے انٹائر ورلڈ کے اندر سب سے خوبصورت عورت گریک میتھولوجی میں کنسیڈر کی جاتی تھی. فاسٹس ایک ایسے ٹائم اور ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے سیکشول ریپریشن کے ٹائم میں، لہذا ہیلن جو ہے وہ سن اور سیکشول فریڈم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آزادی کو. ٹھیک ہے، اینڈ ٹو میڈیول مورلز. میں نے بتایا نا کہ ایک آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، رنیسنس اس کو آزادی کی طرف لے کے جاتی ہے، جبکہ وہ اسے قید کی طرف میڈیول اس کو پابند کرتا ہے، قید کرتا ہے. The word immortal implies that Helen's kiss allow me to live forever and that Helen herself is immortal. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ immortal ہے نا، وہ خود اس کی اپنی کہ اس کی ایک کس جو ہے نا اس کو بھی immortal کر دے گی. یہ ironic comparison ہے. پیج 37 پہ پہنچ گیا ہوں. This is ironic comparison that Faustus still in denial about death. ابھی بھی وہ موت کے معاملے میں جو ہے نا ابھی بھی وہ اسی چیز کا شکار ہے، وہ ڈینائی کر رہا ہے. دیکھو سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہاں اس ہیلن کو وہ سمجھتا ہے امارٹل، اور کہتا ہے مجھے بھی وہ اپنے ایک بوسے سے، اپنی کس سے مجھے بھی امارٹل کر دے گی. تو وہ ابھی اس رینائسنس آئیڈیل کی طرف پہنچ چکا کہ ہار کس ود سک فورتھ مائی سول. فاسٹس جس کہ ہیلن ہیز ٹیکن ہز لائف ironic on many levels, most noticeably being that many men died to rescue Helen from Trojans. In addition, Faustus is the only one responsible for his lost soul. ہیلن کو لا کے وہ بس ایک ڈیسی وہ کرتا ہے نا رینائسنس پرسنا. میں نے بات وہی کی کہ رینائسنس کو ہی ایک سیکولر تھاٹ، اور یہ رینائسنس آزادی کی بات کر رہی ہے. لسٹ فار ویلتھ، لسٹ فار پاور، لسٹ فار بیوٹی، لسٹ فار نالج، لسٹ فار لبرٹی. یہاں اگلا ایلیمنٹ بھی آپ نے دیکھا، آزادی، کہ یہ آزادی ہے مذہب سے بھی آزادی، مذہب سے بھی بیزاری. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کو وہ سارے کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اس سے وہ سارے کام کرواتی جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اینڈ ہی الٹیمیٹلی گوز فار دیٹ. ٹھیک ہے، آخر کار وہ اسی طرف جاتا ہے نا. پیج 36 پہ فرسٹ پیراگراف بنتا ہے بیسیکلی، جو 36 پہ کنٹینیوڈ پیراگراف کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ پیراگراف فاسٹس ایپک بیٹل بٹوین میڈیول مورلز اینڈ رینیسنس آئیڈیلز. ٹھیک ہے، ایپک بیٹل ہے، بڑی جنگ ہے اس کے درمیان ایک جنگ لگی ہوئی ہے. اسٹل ریزلٹس ان اٹرنل ڈیمنیشن، کہ ایک جد و جہد ہے. یہ دیکھو نا جنگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف میڈیول مورلز ہے، دوسری طرف ایک طرف اخلاقیات ہے، ایک طرف رینیسنس ہے. فاسٹس کے پاس بڑے موقع تھے معافی کے. ٹھیک ہے،
Yet not once does he decide to put an end to seeking knowledge and practicing magic. اور کبھی بھی اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ چھوڑ دے اس نالج کو، میجک کو چھوڑ دے. اس کا یہ ڈیسیژن دراصل ہے کہ الٹیمیٹلی سگنل فار دا اینڈ آف میڈیول ریلیجن بینگ دا کی اینڈ دا ایمرجنس آف فری تھنکنگ. کہ اس نے کسی بھی موقع پہ یہ چیز نہیں چھوڑی. سمجھنا ہے، بات پہ غور کرنا ہے ابھی، کہ فاسٹس جو ہے اس کے پاس بہت سے مواقع تھے کہ وہ اٹرنل ڈیمنیشن سے بچ جاتا، اور اس بچنے کے لیے کیا تھا کہ وہ اس پریکٹس کو، میجک کی پریکٹس کو اور نالج سیکنگ کو چھوڑ دے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. یہ چیز دراصل اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ میڈیول بلیفس جو ہے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. اب فری تھنکنگ آ چکی ہے، آزاد سوچ پیدا ہو چکی ہے. فاسٹس کو اسی لیے ایک رینیسنس کا آدمی کہا جاتا ہے، کہ جس نے اپنی زندگی کی جو قیمت ہے وہ میڈیول کی صورت میں ادا کی. وہ اگنورینس کی سوسائٹی کا انٹلیکچوئل تھا، ٹھیک ہے، جو کہ کیتھولک چرچ کی کلرجی نے سوسائٹی کے اندر امپوز کی ہوئی تھی. گو کے فاسٹس ایک ٹریجک ہیرو ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جہاں پہ پہنچ چکا ہوں، جو کہ لیکن آپ حقیقت میں یہ چیز کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ فاسٹس کا جو ڈیمائز ہے وہ ٹریجک ہے. فاسٹس وہ خود فیصلے کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ آخرکار اس نے کدھر جانا ہے. وہ he refuses to see heaven. He sees that heaven and hell do exist, and despite the many warnings given to him about the heinousness of hell, وہ باوجود اس کے کہ اس کو بہت سی وارننگز ملتی ہیں ہیل کے بارے میں کہ ہیل ایسے ہے، ہیل ایسے ہے، لیکن بھی اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ کیسا خطرناک ہے. جانتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، پھر بھی وہ ڈیمنیشن کا پاس ہی فالو کرتا ہے اور اٹرنل ڈیمنیشن کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے یعنی کریج ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے پیشنز کو فالو کر سکتے ہیں. فاسٹس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ تم ریپینٹ کرو، اپنے آپ کو بچا لو، خدا کے غصے سے بچ جاؤ. بہت سے موقع پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ریپینٹ کرے گا، کیونکہ اس کا انر کانفلکٹ ہے، وہ اس کو واپس لے کے آتا ہے. لیکن آخرکار جب وہ آخری الفاظ جب وہ بولتا ہے نا، دیٹ از ٹریجک. الٹیمیٹلی ہی ڈائز انہیپی اینڈ اسٹل کمبیٹنٹ ان ہز اون انٹرنل وار. اندر کی دنیا، رینیسنس نے اس کو یہاں تک تو پہنچا دیا، لیکن آخرکار وہ دونوں کے درمیان پھنسا رہا. میڈیول مورلز اینڈ رینیسنس آئیڈیلز کے درمیان پھنسا رہا. رینیسنس آئیڈیلز نے اس کے اندر جو تڑپ تھی اس کو ختم نہیں ہونے دیا، اور میڈیول مورلز نے اسے بار بار یہ چیز یاد دلائی کہ تم نے خدا کی طرف واپس جانا ہے. اور آخرکار اس کو یہی محسوس ہوتا ہے، اس کو سزا وہی میڈیول کلرجی کی سزا ہی ملتی ہے، یعنی کہ اٹرنل ڈیمنیشن. ایٹ دا اینڈ آف دا پلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گو کے میڈیول پیریڈ کا آدمی تھا، لیکن فاسٹس جو وہ رینیسنس کا آدمی ہے. اور اپنی ایکٹیویٹیز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں رینیسنس کے ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اور دراصل جو ہے نا میڈیول ویلیوز آر بریڈ بیکاز آف دا ایمرجنس آف رینیسنس آئیڈیاز. دفن ہو چکی میڈیول ویلیوز کہ انسان نے اٹرنل ڈیمنیشن کو بظاہر ہی نہیں، ایسا لگ اٹرنل ڈیمنیشن کو جب وہ ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا اس نے، اور اس نے میڈیول ویلیوز کو دفن کر دیا. یہ تھا ہمارا آج کا آخری ٹاپک کہ میڈیول مورلز ورسز رینیسنس آئیڈیلز. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.